وہ تہجد گزار تھی، اس کے باوجود وہ جہنمی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتا ہے وہ بدنصیب عورتیں جو عبادت گزار تو ہوتی ہیں پر اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں داخل کر دی جائیں گی۔ دیکھیے کچھ عورتوں کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ وہ عبادت بھی کریں گی، یعنی نماز بھی پڑھیں گی، روزہ بھی رکھیں گی، زکوٰۃ اور حج کی پابندی بھی کریں گی، لیکن وہ جہنم میں داخل ہوگی۔ میری تمام ماں اور بہنیں بہت غور سے ان احادیث کو سنیں اور خود کو چیک کریں کہ کہیں آپ بھی انہی عورتوں میں سے تو نہیں ہیں جو بہت عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی پابندی کرتی ہیں، بٹ اس کے باوجود ایک بری عادت ان میں ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل کر دی جائے گی۔ دیکھیے بہت سے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں بہت وقت لگاتے ہیں لیکن ان کے اخلاق لوگوں کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے۔ جیسے کہ حدیث میں ایک عورت کا ذکر آتا ہے کہ ایک عورت تھی جو ہر رات تہجد پڑھتی تھی، رمضان کی تو روزے رکھتی ہی تھی لیکن اس کے علاوہ بھی نفل روزوں کی پابندی کرتی تھی، صدقات دیتی تھی، غریبوں کی مدد کرتی تھی، عبادت میں ماشاءاللہ بہت آگے تھی، لیکن اس کا مسئلہ اس کی زبان تھی، یعنی وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی تھی۔ اب زبان سے تکلیف دینا کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ ان کے بارے میں برائی کرتی تھی، اپنے پڑوسیوں کی چغلی کرتی تھی، ان پہ الزام لگاتی تھی، ان کی بے عزتی کرتی تھی، انہیں برا بھلا بولتی تھی، ان سے بد زبانی کرتی تھی، جھگڑا کرتی تھی۔ اس کی باتوں سے لوگوں کا دل دکھتا تھا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے بارے میں سنا، یعنی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کا ذکر کیا گیا تو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں، وہ جہنم میں ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچئے ایسی عورت جس کے پاس تہجد بھی ہے، روزے بھی ہیں، صدقات بھی ہیں، پھر بھی اس کی زبان نے اسے جنت سے دور کر دیا۔ یعنی صرف اللہ کا حق ادا کرنا کافی نہیں ہے، آپ کو لوگوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہوں گے، ورنہ آج کل ہم صرف حقوق اللہ پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، حقوق العباد پہ فوکس نہیں کرتے۔ ہمارے پڑوسی، ہمارے گھر والے، ہمارے آس پاس کے لوگ، ان سب کے ساتھ ہمیں حسن اخلاق کے ساتھ رہنا ہے اور یہی ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو صرف فرض نماز پڑھتی ہے، تھوڑا صدقہ دیتی ہے لیکن کسی کو تکلیف نہیں دیتی، تو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان احادیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صرف عبادت، روزے اور صدقے سے بندہ جنت کا مستحق نہیں بن جاتا جب تک اس کا اخلاق لوگوں کے ساتھ اچھا نہ ہو، خاص کر پڑوسیوں کے ساتھ جس کا تو ہم بالکل خیال نہیں رکھتے۔ دیکھیے اگر ہم عبادت گزار ہیں لیکن دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں، انہیں زبان سے تکلیف دیتے ہیں، ان کی انسلٹ کرتے ہیں، ان کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرتے ہیں، تو ہماری عبادت ہماری کسی کام نہیں آئے گی۔ زبان کا زخم تلوار سے بھی گہرا ہوتا ہے۔ دوسروں کو تکلیف دینا چاہے زبان سے ہو یا عمل سے، جہنم کا راستہ ہے۔ اس لیے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر بھی بہت زیادہ کام کرے، یعنی عبادت کے ساتھ اپنے اخلاق پر بھی بہت زیادہ کام کرے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ عبادت گزار ہونے کے باوجود بھی آپ جہنم میں چلے جاؤ صرف اس لیے کہ آپ کے اندر اخلاق کی بہت زیادہ کمی تھی۔